الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی آخر سورة الحدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم لئلا یعلم اہل الکتاب ان لا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اگرچہ اب مجھے ذرا اجلت کا معاملہ درپیش ہے، اس لیے کہ ان دونوں آیتوں کا حق ادا کرنا ہے، اور آج بہرحال ہم اس سورہ حدید کے درس کو مکمل کریں گے، لیکن یہ کہ ایک نقطہ صرف چند منٹ میں واضح کروں گا آیت نمبر 27 کے بارے میں بھی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ متبعین مسیح علیہ الصلاۃ والسلام میں اگر رہبانیت کا نظام آیا تو جہاں شیطان کے اغوا اور اضلال کا معاملہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے کہ جہاد اور قتال اور انقلاب اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد سے ہٹا کر وہ گویا کہ ڈائیورٹ کر دی گئی وہ انرجی دوسرے رخ پر، لیکن اس کے لیے اسباب بھی موجود تھے، نیک نیتی کے ساتھ بھی ادھر رجحان ہو سکتا تھا، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر یہ معاملہ آیا ہے تو وہ میرے نزدیک سینکڑوں مرتبہ زیادہ وہ قابل مذمت ہے، اس لیے کہ ان اسباب میں سے کوئی سبب یہاں موجود نہیں۔ حضور کی حیات طیبہ، حضور کا اسوہ نہایت جامع، نہایت متوازن، دین اور دنیا کا امتزاج، یہاں تک کہ جو سب سے زیادہ نمایاں بات ہو سکتی ہے تعدد ازدواج، عیسائیوں کے حلق سے یہ اترتی نہیں کڑوی گولی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل جو حضرت مسیح ہے، ان کا آئیڈیل حضرت یحییٰ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، خدا یہ کہ وہ 11 شادیاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی آپ کی کنیزیں بھی تھیں، تو اس حوالے سے ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایک عذر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کے باوجود اگر آیا ہے تو بہرحال زیادہ قابل مذمت۔ اس دوسرے یہ کہ وہاں پر جہاد اور قتال کا راستہ جو تھا شروع ہی نہیں ہوا، یہاں نہ صرف یہ کہ شروع ہوا، بھرپور طریقے پر محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم رضوان، ان لوگوں نے کس درجے جو ہے اس کے اندر ہمارے لیے جو سنگھائے میل چھوڑے ہیں، نشانات راہ چھوڑے ہیں، اور پھر حضور کی صریح احادیث ہے کہ جب تک پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ نہیں ہو جاتا یہ عمل جو شروع ہوا ہے جہاد اور قتال کا، یہ جاری رہے گا۔ اس حوالے سے اگر اس راستے سے ہم نے انحراف کیا ہے تو یقیناً ہم زیادہ بڑے مجرم ہیں بنسبت حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین کے۔ البتہ میں اصولی طور پر یہ بات کہنے کے بعد جو ہمارے ہاں کچھ حضرات ادھر چلے گئے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ کسی فرد کے ساتھ کوئی سوء ظن اپنے دل میں مت آنے دیجیے۔ اذکروا موتاکم بالخیر۔ ہمیں نہیں معلوم کس کے ساتھ کیا مجبوری تھی، کس کے کیا ذاتی حالات تھے، کس کا کیا معاملہ تھا، اصولی طور پر تو وہ بات میں اب پھر دہرا دی میں نے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ رحمانیت کا نظام امت محمد میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ متبعین مسیح کے مقابلے میں سینکڑوں درجے زیادہ قابل مذمت ہے، لیکن جہاں تک اشخاص کا معاملہ آئے گا اس میں بھی 2 اپالوجیز ہیں ان کی طرف سے جو میں اب پیش کر رہا ہوں، ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمانوں میں جو فاسق و فاجر حکمران ہو جائیں ان کے بارے میں اس بات کی بڑی احتیاطوں کی تاکید آئی ہے کہ کوئی مسلح خروج نہ کیا جائے۔ اب ظاہر بات ہے جب حکومت قائم ہو گئی اور اس کا ایک نظم ہے، اس کا سربراہ ہے، چاہے وہ ظالم ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، لیکن مسلمان ہے، حکمران ہے، حکومت ہے، اب قتال کا معاملہ تو ہوگا۔ کچھ عرصے تو ایسے چلا ہے معاملہ کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی سرحدیں تھیں وہاں مسلمان خود جو ہے وہ جہاد اور قتال آگے بڑھا رہے ہیں معاملہ، لیکن ہوتے ہوتے ایک نظم مملکت کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کے تابع ہو جاتی ہیں۔
عام آدمی اپنے طور پر تو کوئی اس قسم کا بڑا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اور جب تک کہ ان فساق و فجار حکمرانوں کو نہ ہٹایا جائے تو یہ کوئی علیحدہ سے کوئی جماعت ہو، کوئی اور تحریک ہو کہ جو اس کام کو لے کر کھڑی ہو جائے تو اس پر شدید جو ہے بندشیں حضور کی طرف سے عائد کی گئی۔ حضور نے خروج پر بڑی سخت شرائط عائد کی، وہ میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے، کیونکہ میں اسے صحیح سمجھتا ہوں کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمرانوں کے خلاف مسلح بغاوت جائز ہے، بشرطے کہ اتنی قوت فراہم ہو چکی ہو کہ بظاہر احوال کم سے کم کامیابی جو ہے یقینی ہو جائے۔ اب اس قوت کا فراہم ہونا ایسے ماحول میں جبکہ ان کا ایک مستبد نظام قائم ہے، یہ گویا کہ محالات کے درجے میں تھا، لہذا وہ قتال اور جہاد جو ہے وہ ایک طرح کا امپیریلسٹ ایکسٹینشن کا پروسیس تو بن گیا، لیکن وہ جہاد اور قتال جو غلبہ دین کے لیے تھا اس کی نوعیت جو ہے پھر وہ نہیں رہی۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک فیکٹر یہ تھا کہ چونکہ ابھی تک انسان کا شعور جو ہے تمدنی شعور، عمرانی شعور اس درجے تک نہیں پہنچا تھا کہ ریاست اور حکومت کے درمیان فرق ہو، حکومت کو بدلنے کے لیے بھی کوئی چینلز ابھی موجود نہیں تھے سوائے مسلح بغاوت کے، جیسا کہ آج ہمارے سامنے حکومت کو بدلنے کے لیے چینلز ہیں۔ آج کم سے کم وہ ممالک جو ہیں عالم اسلام کے جن کے ہاں کسی درجے میں جمہوریت ہے اور حقوق انسانی کا اور سول رائٹس کا تصور موجود ہے، وہاں ان کو یہ حق حاصل ہے حکومت کو بدلیں، چاہے تو ووٹ کے ذریعے سے بدلیں، چاہے ایجیٹیشن کے ذریعے بدلیں۔ ایجیٹیشن بھی اگر وہ پرامن ہے، منظم ہے، کسی کی جان اور املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، صرف یہ کہ گھیراؤ کر کے حکومت کی مشینری کو صرف جو بلاک کر رہی ہے اور وہ تیار ہیں لوگ جانے دینے کے لیے، تو یہ بھی ان کا جائز حق ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ان کا۔ اس حوالے سے آج کے دور میں ہمیں در حقیقت یہ جو دو سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں کہ ایک وہ سول رائٹس کا کانسیپٹ ہے جہاں بھی ہے، بعض ممالک میں تو سرے سے نہیں ہے، سعودی عرب میں تو سرے سے نہیں ہے، امارات میں تو سرے سے نہیں ہے، کہیں جو ہے اس کو دکھاوا ہے صرف، جیسے کہ مصر وغیرہ میں ہے، بڑی شدید آمریت ہے، ون پارٹی گورنمنٹ کا نظام چل رہا ہے، تو اس میں کہاں سے وہ کوئی امکان پیدا ہوگا۔ لیکن یہ کہ جہاں کہیں بھی ہے، جس میں سے ایک خوش قسمت ملک جو ہے پاکستان بھی ہے جس میں میں اور آپ آباد ہیں، کہ ہمیں یہ حقوق حاصل ہیں، پھر اگر ہم ان حقوق کو استعمال نہ کریں اور یہاں ہم رہبانیت کی طرف گویا کہ راستہ اختیار کر جائیں اور اس پگڈنڈی کی طرف مڑ جائیں، تو پھر ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی عذر نہیں، لیسو علی شیء، جیسے کہ قرآن مجید میں اہل کتاب سے کہا گیا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تو اس آیت کو اگر ہم اپنے اوپر منطبق کریں، لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے مسلمانوں تمہارا تو کوئی بھی مقام نہیں ہے، ہم سے بات کرنے کا منہ نہیں ہے تمہارا، اگر تم قائم نہیں کرتے ہو قرآن کو اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت کو ہم اپنے اوپر تو 100% منطبق سمجھیں۔ تو جو لوگ ہمارے ہاں جو دانشور کہلانے والے حضرات ہیں وہ یہاں بھی گریز کا راستہ تلاش کرتے ہیں، یا صرف دعوت و تبلیغ ہوتی رہے، یا صرف کوئی علمی کام ہوتا رہے، کوئی صرف ریسرچ ورک ہوتا رہے، بس صرف قیل و قال ہوتا رہے، کسی انقلاب اور جہاد اور قتال کی طرف جو ہے کوئی پیش رفت نہ ہو، تو میرے نزدیک ان کے لیے تو آخری درجے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی عذر، کوئی سند، کوئی مقام، کوئی بنیاد، لستم علی شیء بتمام و کمال ان پر منطبق ہوتی ہے بات۔ اب آگے چلیے، اگلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اس آیت کی دو تعویلات ہوں گی، یا ایھا الذین آمنوا کے مفہوم کو معین کرنے سے، کیونکہ پچھلی آیت ختم ہوئی تھی فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، یعنی متبعین مسیح میں سے جو لوگ صاحب ایمان ہوئے ہم نے انہیں ان کا اجر بھرپور عطا کر دیا، لیکن ان کی بھی کثیر تعداد فاسقین پر مشتمل ہے۔ اب وہاں متبعین مسیح میں سے جو لوگ صاحب ایمان ہوئے ان سے مراد کیا ہے؟ ایک مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ صحیح دین پر رہے حضرت مسیح کے، ایمان پر قائم رہے، اور وہ لوگ جو ہے در حقیقت اب انہیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ لاؤ ایمان اب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے وہ لوگو جو مسیح پر صحیح معنی میں ایمان ہو اور جو تقوی اور عمل صالح پر کاربند رہے ہو، اب تمہارا اب اللہ کو تو تم پہلے سے مانتے ہی ہو، لہذا اللہ کے لیے تو آمنو کا لفظ نہیں آیا، اتقوا اللہ، جس اللہ کو تم پہلے سے مانتے ہو اس کا تو تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی کے اندر بالفعل جو ہے اس کا خوف اور اس کے محاسبے کا جو ہے وہ احساس برقرار نظر آنا چاہیے۔
وآمنوا برسولہ، ایمان لاؤ اب اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ تمہارے لیے نور علی نور کا معاملہ ہوگا، یہ گویا کہ تمہارے اجر و ثواب کو دہچند کر دے گا. یہ تمہارے اس ایمان کا جو عیسیٰ پر رکھتے تھے، اگر وہ سچا ایمان تھا تو اس کا لازمی تقاضا بھی ہے، اور اگر تم اب ایمان نہیں لا رہے ہو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ تمہارے حضرت مسیح پر ایمان کا دعویٰ بھی باطل ہو جائے گا. یہ ہے گویا کہ اس آیت کا مفہوم اس تعبیر کی روح سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو مسیح پر ایمان رکھتے ہو خلوص کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور جو بھی اپنی حد تک جو ہے اس دین پر کاربند ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور اس کے خاص معنی یہ ہو جائیں گے کہ اب تمہیں کوئی عصبیت روکے نہ. یہ عصبیت، یہ ایک نیا نبی ہے اور نئی قوم کے اندر آیا ہے، یہ امیین میں سے ہے، اس کے بجائے تقوی، اللہ کا تقوی کرو، اور اس عصبیت اور اس ضد یا ہٹ دھرمی یا مغایرت، ان میں سے کسی کو اپنے راستے میں روڑا نہ بننے دو. وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس رسول پر، اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم ایسا کرو گے، اب اس تعویل کی روح سے آیت کا مفہوم مکمل کر لیجئے. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تمہیں عطا کرے گا اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ، دوہرا حصہ. کفل، کفلین، کفل کہتے ہیں 5 سا جو ہے وہ جو ایک بھی ترازو کا جو پلڑا ہے، تو 2 پلڑے گویا کہ اس طریقے سے تمہیں دوہرا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور تمہیں نور عطا فرمائے گا جس کو لے کر چل سکو گے. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا جو خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی سابقہ زندگی کی بھی اور پھر آگے بھی، اللہ تعالیٰ مغفرت بھی فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. یہ تعویل جو ہے یہ بڑی کنٹینیوس تعویل بنتی ہے پچھلی آیت کے ساتھ بھی، اور اگلی آیت کے ساتھ بھی اس کا ربط جو ہے بہت گہرا جڑ جاتا ہے. میں پہلے تو چاہتا ہوں کہ ایک حدیث آپ کو سنا دوں جو اس تعویل کے حق میں ہے. یہ حضرت ابی بردہ ہیں جو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ان سے یہ روایت صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے، لیکن یہ جو اس کا متن میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ صحیح مسلم کا ہے. عن ابی بردہ ابن ابی موسیٰ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے حضرت ابو بردہ یہ بیان کرتے ہیں اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ یؤتون اجرہم مرتین، 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں دوہرا اجر ملے گا. مرتین، 2 مرتبہ انہیں اجر دیا جائے گا. ان میں سب سے پہلے رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ، وہ شخص کہ جو اہل کتاب میں سے تھا جو ایمان رکھتا تھا اپنے نبی پر. وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے حضور کا زمانہ بھی پا لیا، حضور کو بھی پا لیا، حضور کو پہچان لیا، چاہے حضور کے زمانے میں نہیں بھی تھا، بعد میں جو ایمان لائے گا گویا کہ ادراک کے معنی ہو جائیں گے پہچان لینا. وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآمن بہ، اور وہ ان پر بھی ایمان لے آیا. واتبعہ، اور آپ کا اتباع کیا. وصدقہ، اور آپ کی تصدیق کی. فلہ اجران، ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ہے. وعبد المملوک، دوسرا کون ہے؟ وہ غلام بیچارہ کسی کا مملوک. ادا حق اللہ تعالی و حق سیدہ، اب اس کے لیے یہ کہ ایک طرف اللہ کا حق اسے ادا کرنا ہے، ایک طرف اپنے اس آقا کا بھی حق ادا کرنا ہے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، پھر اپنے آقا کا بھی حکم بجا لانا ہے. تو جس نے ان دونوں حقوق کو بحسن و خوبی ادا کیا، فرمایا فلہ اجران، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے. ورجل کانت لہ امۃ فغزاها فاحسن غذاءها ثم ادبها فاحسن ادبها ثم اعتقها وتزوجها فلہ اجران. اور ایک ایسا شخص جس کی کوئی کنیز تھی، کوئی باندی تھی، تو اس نے اسے خوب اچھی غذا دی، اس کو کھلایا پلایا، پالا پوسا، اور عمدہ اس کو یعنی گویا کہ اس کی تربیت کی، اور پھر اس کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا. ادبہا فاحسن ادبہا ثم اعتقہا، پھر جب وہ جوان ہو گئی تو اسے آزاد کر دیا. وتزوجہا، اور اس سے نکاح کیا باقاعدہ. یعنی ایک تو لونڈی کی حیثیت تھی، اب یہ کہ آزاد کر کے اب اس کو اپنے عقد نکاح میں گویا کہ برابر کی، ایک جو حرہ ہوتی ہے آزاد بیوی، وہ گویا کہ اس کا درجہ اس کو عطا کر دیا. فلہ اجران، تو اس شخص کے لیے بھی 2 اجر ہیں. بہرحال بقیہ دونوں باتیں اس وقت ہمارے موضوع زیر بحث سے متعلق نہیں ہے، لیکن پہلی بات ہے کہ جو اس آیت کے اس مفہوم کی گویا کہ پوری طرح تائید کر رہی ہے،
کہ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآمن بہ واتبعہ وصدقہ فلہ اجران. یہ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کی ایک تعویل ہے، اور اس تعویل کے اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں در حقیقت یہ جو مضمون اس چوتھے رکوع کا ہے اس کے ساتھ اس کی کامل مطابقت ہے، اس لیے کہ ربانیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت مسیح کا تذکرہ ہوا ہے، حضرت مسیح پر جو ایمان لانے والے تھے ان کا ذکر ہوا، اور ان کے ساتھ یہ کہ اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم جب اپنے نبی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے رہے ہو، لہذا اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ تو تمہارے لیے دوہرا اجر ہوگا. دوسری تعویل اس آیت کی ایک اور بھی ہے، اور وہ ہمارے نزدیک ہمارے اعتبار سے بہت اہم ہے. چونکہ یہ حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا سورہ حدید کا نقطہ عروج بھی ہے، کلائمیکس بھی ہے، اسی کا اختتام ہو رہا ہے، تو یہاں پر گویا کہ مخاطب عام اہل ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہاں گویا کہ صرف متبعین مسیح نہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اہل ایمان، تمام مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، چاہے وہ پہلے تھے، چاہے آج ہیں، چاہے ہمیشہ ہوں گے. گویا کہ اس میں خطاب عام ہو جائے گا، صرف متبعین مسیح نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور صرف آپ کے زمانے کے مسلمان نہیں، بلکہ یہ تعویل عام ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو ایمان رکھو اس کے رسول پر. یہ جو ایمفیسائز کرنا یہاں پر ہے پیش نظر، یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ در حقیقت اطاعت رسول ہی میں اصل ہدایت مضمر ہے. ہدایت عملی جو ہے اس کا سارا دار و مدار اطاعت رسول پر ہے، اور ایمان بالرسول، کہ انسان کو یقین ہو کہ جو خیر ملے گا یہاں سے ملے گا، جو بھلائی ملے گی یہاں سے ملے گی. اب اس کا ایک نتیجہ کیا نکلے گا؟ حضور ہی کو اسوہ کاملہ آپ نے مانا، تو حضور کو اسوہ کاملہ ماننے والا شخص کبھی بھی گھر گھرستی کی زندگی کو گھٹیا نہیں سمجھ سکتا، ممکن نہیں ہے. حضور کی عظمت ہو، حضور کی عقیدت ہو، حضور سے محبت ہو، اور معلوم ہو کہ اصل جاست، اصل تو ہدایت کا منبع اور سرچشمہ حضور کی سیرت ہے، حضور کا اسوہ کاملہ ہے. کیسے امکان ہے کہ اس کے مزاج کے اندر کہیں رہبانیت کا رخ جو ہے پیدا ہو سکے؟ آمنوا برسولہ، رسول پر پورا ایمان رکھو. نمبر دو یہ کہ رسول پر ایمان رکھو. یہ جو انقلاب کا تمہارے اوپر ایک عائد کیا گیا فریضہ کہ ہم نے یہ دین دیا ہی اس لیے ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرو، یہ قائم کیسے ہوگا؟ آمنوا برسولہ. اپنے جو لینزز ہیں انہیں فوکس کر دو، مائکروسکوپ کو سیرت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ہوگا تو اس طور سے ہوگا. اس لیے کہ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید میں اقامت دین کی فرضیت، اعلاء کلمۃ اللہ کی اہمیت، تکبیر رب کی فرضیت، اظہار الدین الحق علی الدین کلہ کے لیے جہاد اور قتال کی فرضیت، یکون الدین کلہ للہ کے مقصد کے لیے جد و جہد، اس کی تو فرضیت اتنی واضح ہو گئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اگر بالکل ہی دل میں کھوٹ نہیں ہے اور گریز اور فرار ہی کی نیت اور ارادہ نہیں ہے تو یہ چیزیں بالکل اظہر من الشمس ہیں. کیسے ہو؟ بدلے ہوئے حالات میں، زمانہ بدل رہا ہے، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، یہ کام کیسے کیا جائے؟ اب اس کے لیے در حقیقت قرآن سے ہدایت نہیں ملتی. قرآن میں ہدایت ہے لیکن چونکہ وہ ترتیب زمانی کے ساتھ نہیں ہے. قرآن مجید میں وہ صورتیں بھی کہ جن کا تعلق سیرت محمدی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اکثر و بیشتر حصہ سیرت کے واقعات سے بحث کرتا ہے، وہ بھی زمانی ترتیب سے نہیں ہے. اب وہاں تو جو ہے یوں سمجھیے کہ سورہ توبہ پہلے آ گئی ہے جس میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے، اور سورہ محمد جو ہے جا کر آ رہی ہے 26ویں پارے میں کہ جو کہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی. اب اس کا یہ ہے معاملہ، ترتیب جو ہے مختلف ہے. سورہ احزاب آ رہی ہے 21ویں پارے میں کہ جس کے اندر جو غزوہ احزاب کا ذکر جو سن 5 میں ہوا ہے. اسی طریقے سے جو صورتیں نازل ہوئی ہے مکی دور کے بالکل ابتدائی ایام میں، وہ آخر میں ہے مصحف کے. اس حوالے سے قرآن مجید میں وہ ترتیب نہیں، وہ ترتیب ملے گی سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آمنوا برسولہ، رسول پر ایمان لاؤ. جیسا کہ میں نے بعض مواقع پر مثال دی ہے کہ جس علاقے میں بھی کچھ امید ہو کہ یہاں سے تیل نکل آئے گا، اب آپ ارب ڈالر جو ہے ڈرلنگ کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں. اس یقین بھی نہیں، امید ہے کہ یہاں تیل ہے، ایکسپلوریشن ہو رہی ہے، نہ معلوم کتنی جو ہے اس کے اوپر مہم چل رہی ہے، اس لیے کہ کچھ خیال ہے، امید ہے کہ یہاں سے ہمیں وہ سیال سونا مل جائے گا. تو اگر یہ یقین ہو جائے کہ جہاں ایجاز ہدایت جو ہے، دین کیسے قائم ہوگا، اپنے اس فریضہ
اقامت دین سے ہم کیسے عہدہ برا ہوں، اس کا عملی شکل کیا ہوگی، یقین ہو جائے کہ وہ ہمیں ملے گا جائی جا سیرت محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ فوکس کریں گے، غور کریں گے، تدبر کریں گے۔ بلکہ میں یہاں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، میرے نزدیک سیرت محمدی میں غوطہ ہوئے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم جو طریق انقلاب ہے وہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہوگا۔ تو میرے نزدیک اس آیت مبارکہ کا تعلق اس صورت کے اس عمود کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اس کا عملی طریقہ کار تمہیں کہاں ملے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، رسول کے اوپر سارا ایمفیسس ہے، ان کے اتباع۔ جیسے کہ آیت استخلاف کے اندر بھی آیت نمبر 55 جو ہے سورہ نور کی، جس کو ہم نے اس زمانے میں کافی عام کیا ہے اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں، اس کے شروع میں بھی اس سے پہلے جو ہے وہ اطاعت رسول پر زور ہے، اور پھر اس کے بعد والی آیت میں بھی وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کی اطاعت کرو۔ در حقیقت اول و آخر دونوں جو ہے اس طویل آیت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سارا ایمفیسس ہے اللہ کے رسول کی اطاعت پر۔ تو یہ ہے اصل میں منہج انقلاب نبوی کی اہمیت سامنے رہے، اور اس کا بہرحال ہمارے پاس اس کا فہم اور ادراک کا سرچشمہ اور ذریعہ سوائے سیرت النبی کے نہیں، اور اس کے لیے بھی جیسے کہ تفسیر کوئی کفایت نہیں کر سکتی ایک تفسیر قرآن کی، اسی طرح ہرگز کسی ایک کتاب سیرت کے اوپر جو اکتفا کر کے بیٹھ رہیں گے تو بہت سے پہلو اوجھل رہ جائیں گے۔ ہر سیرت نگار کا اپنا نقطہ نظر ہے، جیسے ہر مفسر کا اپنا کوئی نقطہ نظر ہے، ہر مفکر کا ایک اینگل آف ویو ہوتا ہے۔ اب یہی میز ہے، ادھر والے جو دیکھ رہے ہیں اس کو تو ان کے جو یہ جو پردہ ہے ریٹینا اس پر اس کی تصویر کچھ اور بن رہی ہے، ادھر والا جو دیکھ رہا ہے اس کے ریٹینا پر اس کی تصویر کچھ اور بن، میز ایک ہے لیکن یہ جو زاویہ نگاہ ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ایک ہی قرآن ہے، اس کو ایک شخص پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، نیک نیتی سے کر رہا ہے، لیکن اسے وہاں کچھ اور پہلو زیادہ اجاگر ہو کر نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا شخص ہے وہ بھی نیک نیتی سے اپنی امکانی حد تک محنت کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، اجتہاد کر رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے سامنے کچھ دوسرے پہلو نمایاں ہو جائیں گے۔ تو کوئی ایک تفسیر بھی کبھی کفایت نہیں کرے گی اور کوئی ایک سیرت کی کتاب بھی کفایت نہیں کرے گی، اس کے لیے بھی چاہیے کہ مختلف کتابوں کے حوالے سے لیکن طے یہ ہو جائے کہ جائی جاس ملے گا، جو کچھ یہاں سے ملے گا، جو بھی طریقہ کار ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہوگا، اور اسی میں خاص طور پر طریقہ تنظیم، طریقہ کار کے مختلف مراحل تو پھر بھی قرآن مجید میں مل جاتے ہیں۔ اس کے لیے جمعیت کس بنیاد پر فراہم ہوگی؟ اس کے لیے تو سوائے اشاروں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھی آپ کو سیرت سے ملے گا۔ وہ بیعت کا نظام، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بیعت ضروری تھی ہی نہیں، آپ تو رسول تھے، جو ایمان لے آیا اسے آپ کی ہر حال میں اطاعت کرنی ہی کرنی تھی، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت نہ کرے۔ تو ایک علیحدہ سے معاہدہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک علیحدہ سے قول و قرار اور اطاعت کا جو ہے اس کے ان سے معاہدہ کرنا کوئی ضرورت نہیں، لیکن آپ نے وہ سر حقیقت پوسٹیریٹی کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے ایک اسوہ ہے جو چھوڑا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس اعتبار سے یہ میرے اور آپ کے لیے اور اس وقت کے بھی تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ حضرت مسیح کے متبعین میں سے آئے، چاہے کوئی یہودیوں میں سے ایمان لے آئے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، چاہے جو مشرکین عرب میں سے ایمان لائے وہ انصار میں سے ہوں یا مہاجرین میں سے ہوں، اور آج تک بھی بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ آیت جو ہے ایک اپنے تعویل عام کے اعتبار سے جو اصل ہے، جو ایمفیسس جو ہے اس کو فکس کر رہی ہے سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اب یہاں سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہاں پھر کفلین کے کیا معنی ہوں گے، اس لیے کہ پچھلا جو تعویل تھی اس کی روح سے تو اس کے کفلین کے معنی معین ہو گئے اس حدیث سے کہ دوہرا حصہ کیوں ملے گا، اس لیے کہ وہ اپنے ایک نبی پر بھی پہلے ایمان لائے ہوئے تھے، اور بہرحال اس میں تعصب کی کسی پٹی کو اپنی آنکھوں پر انہوں نے بندنے نہیں دیا اور حضور پر بھی ایمان لے آئے، تو گویا کہ دوہرے اجر کے مستحق ہو گئے۔ لیکن یہ کہ متبعین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عام ہوں، مثلا ہم تو پیدا ہی ہوئے امت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچھ لوگ وہ تھے جو کسی بھی پہلے نبی کے ماننے والے نہیں تھے، وہ حضور پر ایمان لے آئے، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر چلتے ہیں، تو ان کے لیے کفلین کس اعتبار سے؟ اس کے لیے سورہ سبا کی آیت ہے کہ جو تمام مسلمانوں کے لیے بھی کفلین کا لفظ دے رہی ہے، دوہرا اجر۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 37 ہے، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ
دیکھو مسلمانوں، وہ چیزیں جن کے ذریعے سے تم ہمارا تقرب حاصل کر سکتے ہو وہ تمہاری اموال اور اولاد نہیں ہے، الا من آمن وعمل صالحا، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد تو مال بھی ذریعہ تقرب بن جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اولاد بھی ذریعہ تقرب بن جائے گا، اسے اللہ کے دین کے لیے تیار کرو، ان کو اس کے وہی جذبہ جو ہے ان کے اندر پیدا کرو، ان کو تربیت دو۔ تو لیکن یہ کہ الا من آمن وعمل صالحا، اس کے بغیر اولاد سے نہیں تقرب حاصل ہوتا، مجرد مال سے تقرب حاصل نہیں ہوتا۔ فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو عمل انہوں نے کیا ہوگا ان کا دوہرا اجر ہوگا۔ دوہرا اجر کیوں ہوگا؟ یہ اس اعتبار سے دوہرا اجر ہے کہ ہر مسلمان جب دین پر عمل کرتا ہے تو خود اپنے لیے بھی اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے پچھلے والوں کے لیے بھی ایک اسوہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ نے ایک ہمت کی ہے، آپ فرض کیجئے کبھی کوئی آپ میں سے ایسا ہو یا جیسے اور کوئی ہو سکتے ہیں، رشوت لیتے تھے، اللے تللے تھے، عیش ہو رہی تھی، اب ایک رشوت چھوڑ دی انہوں نے، اس کو سمجھا کہ حرام ہے اس لیے چھوڑی۔ اب کسی اور کے لیے بھی مثال ہو جائے گی کہ اگر اس کا بھی گزارا ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، بہرحال موت نہیں آ جائے گی، فاقہ نہیں آ جائے گا اگر میں اس حرام شے کو ترک کر دوں۔ یا فلاں شخص تھا، وہ کسی بینک کے اندر ملازم تھا، اتنے ہزار روپے تنخواہ لے رہا تھا، 15-20 ہزار کی تنخواہ آ رہی تھی، اب اس نے وہاں سے چھوڑ دیا ہے، 3-4 ہزار 5 ہزار کی تنخواہ پر گزارا کر رہا ہے۔ اگر وہ ہمت کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہمت دے سکتا ہے۔ تو ہر صاحب عزیمت انسان بعد والوں کے لیے یا خود اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کیونکہ ایک نمونہ بن جاتا ہے، ان کی ہمت افزائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، ان کے لیے حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، لہذا ان کے لیے اجر جو ہے دوہرا ہے۔ اس کی مثال دوسری جو ہے قرآن مجید میں حضرت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو گی تو تمہیں اجر بھی دوہرا ملے گا، اگر کوئی غلط حرکت کرو گی تو سزا بھی دوہری ملے گی، اس لیے کہ تمہاری خصوصی حیثیت ہے کہ تمام امت مسلمہ کی خواتین کے لیے اب اسوہ تمہیں بننا ہے۔ خالص جو نسوانی پہلو ہے تمہاری زندگیوں کا، ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد ہے، ابا احد من رجالکم، رجال خود بھی رجل ہے، اور بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، رسول ہی بھیجے ہیں، مرد ہی بھیجے ہیں، تو حضور کی شخصیت کے اندر آپ کی زندگی میں خواتین کے لیے اپنی زندگی کا جو خاص ان کا صنفی پہلو ہے اس کے لیے اسوہ نہیں ہے، تو وہ اسوہ اللہ نے فراہم کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے۔ اس حوالے سے فرمایا کہ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو سزا دوہری، اگر نیکی پر چلو گی تو تمہارا اجر بھی دوہرا ہے۔ اس معنی میں کفلین کا مفہوم بھی معین ہو گیا، اور اس کے بعد والا ٹکڑا تو بہت زیادہ نکھر کر آتا ہے دوسری تعبیر سے، وَيُؤْتِكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، نور دے گا جس کو لے کر چل سکو گے۔ اب اس تمشون بہی کا ایک پہلو تو ذہن میں رکھیے کہ جو سورہ حدید میں پہلے آ چکا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب وہ چھلنی لگے گی اہل ایمان اور منافقوں کو علیحدہ کرنے کے لیے تو نور عطا ہوگا، وہ نور سامنے بھی ہوگا، داہنے ہاتھ پہ بھی، داہنی طرف بھی ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ اس سے مراد وہی ہو سکتا ہے کہ یہ نور تمہیں ملے گا، نور ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان کا جو نور ہے خاص، وہ ہے کہ جس کو لے کر تم چل سکو گے۔ لیکن میرے نزدیک امکان کے باوجود یہ تعبیر یہاں پر جو ہے زیادہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ اصل مناسبت کیا ہے جس کی طرف میں حوالہ دے چکا ہوں، آپ اس دین کی انقلابی جد و جہد میں مبتلا ہیں، کوشش کر رہے ہیں، قدم قدم پر سوال آئے گا، کوئی پگڈنڈی ادھر مڑ رہی ہے، کوئی پگڈنڈی ادھر مڑ رہی ہے، کہاں جاؤں؟ وہاں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یقین ہے رسول پر اور ایمان گہرا ہے رسول پر اور یقین ہے کہ جائی جاس یہیں سے ملے گا جو کچھ ملے گا، تو گویا کہ یہ نور تمہارے ساتھ ہوگا، یہ تمہیں قدم قدم پر رہنمائی کرے گا، کسی غلط موڑ پر مڑنے سے بچا لے گا۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، ہر وقت جو ہے اسوہ رسول کو سامنے رکھو، ذاتی زندگی میں، ذاتی معاملات میں، تحریکی معاملات میں، اجتماعی جد و جہد میں، انقلاب کی جد و جہد میں، ہر جگہ پر سامنے رکھو کہ اسوہ رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جیسا کہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، جہاں کہیں بالکل نئی سچویشن ہو معین طور پر کہ یہاں وہ حالات وہ نہیں ہیں جو حضور کے زمانے میں تھے، بیسیکلی چینج سرکمسٹانسز کے اندر پھر اجتہاد کرو، اور اجتہاد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ بھی کتاب و سنت کی بنیادوں سے ہوتا ہے، وہاں سے پھر استنباط، جیسے کہ آپ پانی کی نالی جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ راجباہ سے پانی لے کر آئیں گے نا، تو وہاں سے نالی کھینچیے، ورنہ یہ کہ آپ نے نالی کھود دی ہے، راجباہ کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، تو پانی کہاں سے آ جائے گا؟ تو اصل تو پانی ملے گا قرآن و سنت سے، وہاں سے اجتہاد کر کے نالی میں پانی لائیے، لیکن وہ بھی وہاں پر ممکن ہوگا صرف، اور وہیں پر جائز ہوگا جہاں پہ کہ قطعیت کے ساتھ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نئی سچویشن ہے، بالکل نئی صورتحال ہے،
جو وہاں اس وقت کے اس دور کے حالات سے بالکل مختلف ہو چکی ہے، اور پھر تعین کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ضرورت کے تحت اجتہاد کریں اور اسے پھیلا دیں، جتنی جگہ پر اجتہاد کی ضرورت ہے اس سے آگے بھی تجاوز نہ ہو، اس لیے نہ ہو کہ اس کو جنرلائز کر کے اور پوری کی پوری جو منہج انقلاب نبوی ہے اس پورے کی بھی ساتھ لپیٹ دی جائے، بلکہ جس پرٹیکولر ایشو پر معلوم ہو جائے کہ یہاں در حقیقت ایک نئی سچویشن ہے جو ہمارے سامنے ہے، صرف اس کی حد تک جو ہے وہ اجتہاد کیا جائے۔ بہرحال یہ میرے نزدیک مفہوم ہے اس آیہ مبارکہ کا، اور اس حوالے سے پھر یہ پوری اس صورت کا جو ایک عمود چلا آ رہا تھا، اس کا عمود جو تھا جو آخر کلائمیکس پر پہنچا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ اس کے ساتھ براہ راست اس آیت پر آ جائیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تمہارے اندر انرجی جو ہے، جو ایثار اور قربانی کا مادہ ہے، وہ تو اللہ کے تقوی سے پیدا ہوگا۔ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، تقوی کے اندر ایک پہلو محبت کا بھی تو ہے، کسی محبوب ہستی کے کسی حکم سے سرتابی نہ کرنا کہ مبادا وہ ناراض ہو جائے، تو یہ اس کی اصل بنیاد محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت وہ ہے در حقیقت جو تمہارے لیے سورس آف انرجی ہے، جو ڈائنامزم تمہیں دینے والی شے ہے، وہ تو اللہ کا تقوی ہے۔ لیکن یہ جوش و خروش، یہ جذبہ، یہ جد و جہد، یہ نیت جہاد و قتال عملاً ڈائیورٹ ہو کس راستے پر؟ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ۔ اب اس کے لیے طریقہ کار، اس کے لیے منہج، اس کے لیے منہاج، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کاملہ میں اور آپ کی سیرت مطہرہ میں۔ اگر یہ کرو گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تم خود بھی دوسروں کے لیے اسوہ بن جاؤ گے، اسوہ محمدی کو ٹرانسمٹ کرنے کا ذریعہ بن جاؤ گے، تم بھی گویا کہ ایک لنک بن جاؤ گے اس اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے لوگوں تک یا اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کے لیے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہاری جو اجتماعی جد و جہد ہوگی اس کو قدم قدم پر رہنمائی دینے کے لیے وہ نور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر وقت تمہاری دستگیری کے لیے موجود ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور پھر اگر کوئی خطا ہوئی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اب آخری آیت آ گئی ہے، اس آیت کے بارے میں بھی چونکہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے مجھے اختصار کرنا پڑے گا۔ اس آیت کی تعویل میں بڑا قیل و قال ہے، اور میرے نزدیک اس کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ بالکل بغیر کسی بنیاد کے ہے۔ بدقسمتی ہے کہ بعض جگہوں پر ہمارے مفسرین جو ہیں وہ خام خواہ کی بحثوں میں بہت الجھ گئے، اور وہ بحث یہ ہے کہ یہاں ترجمہ اگر ہم کریں اس آیت کا، لِأَلَّا يَعْلَمَ، تاکہ نہ جانے اہل الکتاب، اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے کسی شے پر اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل تو کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل والا ہے۔ اب یہاں اللہ میں جو لا لگا ہوا ہے، اس کے بارے میں اکثر مفسرین نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ زائد ہے۔ اصل میں مراد کیا ہے؟ لِكَيْ يَعْلَمَ اہل الکتاب، تاکہ معلوم ہو جائے یہ تمام اہل کتاب کو کہ ان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے اللہ کے فضل پر۔ یعنی جو یہود کا تصور تھا کہ نبوت و رسالت تو گویا کہ ہماری میراث تھی، کیونکہ بہرحال انہیں کچھ نہ کچھ سوچنے کا حق حاصل تھا کہ 2000 برس تک تو ہمارے پاس رہی، اب یہ آخری نبوت و رسالت کہاں چلی گئی؟ تو فرمایا کہ تاکہ ان پر یہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے کہ یہ کوئی تمہاری اجارہ داری نہیں تھی، یہ جو نبوت اور کتاب کا معاملہ اب ہم نے بنی اسماعیل کے حوالے کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور سید المرسلین کی حیثیت سے مبعوث ہو گئے، تو یہ بات ان کے سامنے کھل جانی چاہیے، کوئی اشتباہ نہیں رہنا چاہیے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ٹھیکے داری نہیں ہے، کوئی اجارے داری نہیں ہے نبوت اور کتاب پر، اللہ کے فضل پر۔ فضل تو بالکل نہیں اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا، اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، وہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اپنی علم کامل۔ ایک تو یہ ہے مفہوم اس کا، لیکن اس میں لام جو ہے، لا جو ہے، یہ زائد ماننا پڑتا ہے۔ اس لا زائدہ کے بارے میں مولانا اصلاحی صاحب کا اور ان کے ہم خیال لوگوں کے ساتھ بالکل متفق ہوں۔ قرآن مجید میں کہیں کوئی لفظ زائد نہیں آیا، کتابت میں کوئی حرف زائد آ گئے ہیں،
کسی جگہ پر آپ دیکھتے ہوں گے الف لگا ہوا ہے، اوپر گول دائرہ بنا رکھا ہے، وہ کتابت کا مسئلہ ہے۔ کتابت ہیومن ہے، خالص انسانی معاملہ تھا، انسانوں نے لکھا ہے، قرآن لکھا ہوا نازل نہیں ہوا ہے، وہ تو حضرت جبرائیل سے حضور نے سنا ہے اور حضور سے صحابہ نے سنا ہے۔ کتابت ایک اگلا مرحلہ ہے کہ جو انسانوں سے ہوا ہے۔ وہاں لکھنے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسم الخط والا ہے، جو آپ کا جو رسم عثمانی ہمارے پاس سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے، اس میں بھی بعض حروف جو ہے اضافی ہو گئے ہیں، وہ لکھنے والے نے اضافی طور پر ڈال دیے، تو اس کے اوپر آپ کو اپنے مصحف کے اندر ملے گا چھوٹا سا دائرہ کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، یہ لکھا ہوا تو ہے، لیکن یہ کہ قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی لفظ جو کہ زائد ضرورت ہو وہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک تو لا جو عام طور پر قسموں کے شروع میں آ جاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، بہت سے مفسرین تو ان کو بھی کہہ دیتے ہیں لا زائد ہے، حالانکہ صحیح ترین تعویل ہے مولانا فراہی نے جو کی ہے اور مولانا اصلاحی نے وضاحت کی ہے کہ یہاں اصل میں مخاطب کے کسی خیال کی نفی سے بات شروع کی جا رہی ہے، تم جو کچھ سوچ رہے ہو نہیں ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ، بالکل صحیح ہے، اور یہ بہت ہی بلیغ اسلوب ہے۔ نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ، نہیں میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں، تمہارے خیالات، تمہارے شکوک پادر ہوا ہیں، بے بنیاد ہیں، کوئی حقیقت نہیں، مجھے اتنا یقین ہے قیامت کے دن پر کہ میں قسم کھا رہا ہوں۔ تو جتنی بھی قسموں کے شروع میں یہ لا آ گیا ہے وہ لا زائد نہیں ہے، بلکہ وہ اصل میں مخاطبین کے خیالات کی نفی ہے۔ اس طرح بعض مقامات پر لا آیا ہے جو تاکید کے لیے آیا، مجرد تاکید، ما منعک اللہ تسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 12، اللہ تعالیٰ فرمائے گا شیطان سے، بلکہ اللہ نے فرمایا شیطان سے جبکہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، ما منعک اللہ تسجد، کس چیز نے روکا تجھے کہ تو سجدہ نہیں کر رہا؟ حالانکہ روکنے میں نہ کرنا مفہوم داخل ہے، ما منعک ان تسجد، اسے بھی بات پوری ہو جائے گی۔ لا یہاں پر تاکید مزید کے لیے، بیکار نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، یہ اسلوب ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر کہ ہم کسی چیز کے اوپر زور دینے کے لیے نفی کو جو ہے اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب حرام ہے ان پر، ان لوگوں پر، ان بستیوں پر جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ اب لوٹیں گے نہیں۔ حرام کے بعد لا جو ہے یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اصل میں تاکید مزید کے لیے۔ بہرحال یہ بات تو میرے نزدیک صحیح ہے کہ یہاں پر لا جو ہے ہرگز یہ اس کو ہم زائد نہیں کہہ سکتے، بے معنی نہیں کہہ سکتے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ چونکہ اکثر معاملات ایسے جب بھی کبھی ہوئے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ایک کرم فرما ہے عالم دین ہندوستان کے اور مولانا اخلاق حسین قاسمی، ان کی بڑی پیاری کتاب ہے کہ محاسن موضح القرآن، جس میں کہ انہوں نے عظمت بیان کی ہے، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی تفسیر، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اس قسم کے کوئی اشکالات ہوتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ ان کی رائے سب سے زیادہ صائب ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے صاف یہ کہا ہے کہ قطعاً یہاں پر یہ لا جو ہے زائد نہیں ہے، لا اپنی جگہ پر ہے، اور اصل مراد اس سے کیا ہے، تاکہ نہ سمجھیں وہ لوگ جو اہل کتاب تھے کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ لا یقدرون یہاں پر اجارہ داری کی نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ محرومی کی نفی کے لیے ہے، کہ یہ اب یہ نہ سمجھے کہ محروم، اب بھی ان کے لیے راستہ کھلا ہے، آئے ایمان لے آئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اسی کی مثال ہے کہ جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آئی ہے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، دیکھو اب بھی تمہارا رب، اور وہاں خطاب بہرحال بنی اسرائیل سے ہے، یہودیوں سے ہے، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے، اس کا جو آغوش رحمت ہے واہ ہے، کھلا ہوا ہے، آؤ آؤ ایمان لاؤ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت دے رہا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو وہی بات ہے جو یہاں پر کہنی بھی چاہیے کہ یہ نہ سمجھو کہ اب تم بس راندہ درگاہ ہو گئے، محروم ہو گئے، تمہارے لیے کوئی خیر کا راستہ کھلا رہ ہی نہیں گیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے اس سورہ حدید کے درمیان میں وہ آیت آ چکی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم مردہ زمین جو ہے اس کو زندہ کر دیا کرتے ہیں، تو تمہارے دلوں میں بھی اگر مردگی ہے تو ہمیں دوبارہ تمہاری زندگی جو ہے عطا کر دیں گے، تمہارے دلوں کی سرزمین کو بھی۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، تو جیسے تشویق و ترغیب کا پہلو وہاں آیا ہے، در حقیقت وہی تشویق و ترغیب اہل کتاب کے لیے عام اس سے کہ وہ یہود ہو یا نصارہ اس آیت میں ہے، لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ نہ سمجھے وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں
کہ اب وہ بالکل ہی کوئی قدرت نہیں رکھتے، کوئی ان کے دسترس ہی سے باہر ہو چکا ہے اللہ کا فضل۔ اب یہ فضل خداوندی کے دروازے ان پر مستقلاً اور کلیتاً بند ہو گئے ہیں، مبادا یہ خیال انہیں آئے نہیں، اللہ کا فضل ہے، اللہ اب بھی اس کا فضل جو ہے اس کا در واہ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت کی آغوش واہ ہے، آؤ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ جو ہے ہمکنار ہو جاؤ، اور اس کا راستہ یہی ہے، قرآن پر ایمان لاؤ اور محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں حیران ہوا، میں نے آج چونکہ اس کی تحقیق کی کہ لا یقدرون کا لفظ قرآن مجید میں صرف 3 جگہ آیا ہے۔ ایک تو یہ آیت ہے اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، باقی دونوں جگہ پر یہ آیا ہے آخرت میں جو مسلمان ریاکار ہوں گے ان کی نیکیوں کے تذکرے میں آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 جہاں وہ انفاق کا موضوع ہے جو اپنی پوری تکمیلی شان پر آیا ہے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو بھی کمائی انہوں نے کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ پلے نہیں آئے گا۔ اب یہاں اجارہ داری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اجارہ داری اور ٹھیکیداری کا مفہوم جو یہاں پہ جن لوگوں نے شامل کر دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نظائر قرآنی سے سرے سے استفادہ نہیں کرتے۔ اور ویسے اسی حوالے سے مجھے حیرت ہے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ بہرحال ایسے معاملات کے اندر اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ رہنمائی ملتی ہے اور صحیح رہنمائی ملتی ہے، تو وہاں بھی یہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اور حیرانی میری اور ہو گئی کہ میرا وہ اصول پھر یہاں پختہ ہو گیا کہ قرآن مجید میں اہم مضامین 2 جگہ ضرور ہوں گے اور اکثر و بیشتر جو ترتیب ہے عکسی ہو جاتی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18، ایک ہی مضمون ایک ہی آیت، اور الفاظ کا صرف یہ ہے کہ اس کی ترتیب بدل گئی، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کہ اب وہ کوئی قدرت نہیں رکھتے، ان کی دسترس سے باہر ہے، جو بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ تو سراب ہے، وہ سمجھتے تھے کہ نیکیاں ہیں، ہے نہیں۔ اسی طریقے سے لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اس لیے کہ ہم تو قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، یا یہ کہ اس کے اوپر ہم ایک جیسے کہ کلمات اشتدت به الريح فی یوم عاصف، کہ اب جیسا کہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا، ایک جھکڑ آیا اور وہ راکھ بکھر گئی، ایسے ہی ان کی نیکیوں کے جو اعمال ہوں گے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ نیکیاں ہم نے بہت کی ہیں، وہ ایسے ہو جائیں گی یوم عاصف کی طرح، راکھ کی طرح اڑ جائیں گی۔ تو لا یقدرون دونوں جگہ پر انہی الفاظ میں تھوڑے سے صرف لفظی تاخیر کے ساتھ، تقدیم کے ساتھ، اور آیا مفہوم یہ کہ دسترس سے باہر ہو جائے کوئی شے، کسی کے قدرت میں نہ رہے، کسی کے لیے قابل حصول نہ رہے، وہ مفہوم ہے جو یہاں آ رہا ہے، لئلا یعلم، تاکہ نہ سمجھیں، نہ مایوس ہو جائیں، نہ بددل ہو جائیں اہل کتاب، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اب تو ان کے لیے تو اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی ان کی دسترس میں نہیں رہا، وہ تو محروم مطلق ہو گئے، وہ تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے۔ نہیں، ابھی دروازہ کھلا ہے، ایمان لاؤ محمد پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اس تعمیل کے حوالے سے یہ جو آیات ہیں بالکل ایک سیدھی لائن کے اندر بڑی عمدگی کے ساتھ چلی آ رہی ہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، یؤتی ہے من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرو، اور اہل ثابت کرنے کے لیے نیت درست کر لو، تمہارے اندر واقعتاً طلب صادق ہو، تم واقعتاً اگر ہدایت کے اور حق کے اور خیر کے خواہاں ہو، جویا ہو، طالب ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دولت ہدایت عطا فرمائے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے انہیں فضل دے دیا ہے تو تم محروم ہو گئے، ہمارے خزانے تو لا انتہا غیر متناہی ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، جو فضل لے گیا، ابھی ہمارا وہ خزانہ ختم نہیں ہو گیا، لہذا آؤ اور اس فضل خداوندی سے فیضیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پورے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آج ان الفاظ کے ساتھ یہ جو مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا درس ہم نے شروع کیا تھا اثر نو، وہ آج اپنے تکمیل کو پہنچ رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔